یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یقیناً اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کو فضیلت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، شب قدر کو فضیلت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، ربیع الاول کو فضیلت اس لیے ملی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ربیع الاول ہی میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یعنی آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دار فانی سے کچھ فرمائے۔ یہ مہینہ بہت حیثیتوں سے مبارکبادی کے لائق ہے۔ حاضرین اکرام، نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت فرمایا، فضل فرمایا، اللہ کی رحمت فرمایا۔ اور یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑا انعام ہے۔ کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، یعنی عقل و شعور ایک نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے۔ کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا، یعنی ایسی بڑی نعمت اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی، یعنی اس امت کو عطا فرمائی جس اس امت کو خیر امت کے بھی خطاب سے نوازا تو کوئی امت کا کمال نہیں ہے۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے سب سے اچھی امت قرار دیا۔ حاضرین اکرام، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت نہ فرماتا تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار، شیطان کے نقش قدم پر چلتے، شیطان کو فالو کرتے۔ بس چند لوگوں کے سارے لوگ شیطان کی پیروی کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل، یہاں سے مفسرین فرماتے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اپنی صفت بیان فرمایا رب العالمین، رسول اللہ کی صفت فرمایا رحمت للعالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت کہا، حضور کو فضل کہا، اور ایک اور مقام پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور نعمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، اور یہ تمہارا خوش ہو جانا، اللہ کا یعنی تمہارا خوشی کا اظہار کرنا، وہ تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، جو تم جمع کر رکھے ہو۔ تو جو پتہ چلا اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اس کا چرچا کرے، اس کا اعلان کرے، اس کے دن خوشی کا اظہار کرے، اس کو عید کا دن منا لے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ تو خوشی کے اظہار کرنے کے 4 معروف طریقے ہیں، قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پہلی صورت یہ کہ جب یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، چونکہ یہ نعمت بڑی اس وجہ سے اللہ نے اس پر احسان جتلایا، ان کو رحمت کہا، ان کو فضل کہا، ان کو اپنی نعمت کہا، فضل کہا، رحمت کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھٹک جاتے، راہ راست تم کو نہ ملتا۔ چنانچہ فضیلت اور شکرانے کی کیفیت کیا ہے کہ جو نعمت ملی، یعنی خوددار قوم وہ ہوتی ہے، صاحب عقل وہ قوم وہ ہوتی ہے، خوددار قوم وہ ہوتی ہے جو نعمت ملنے پر شکر کا اظہار کرے۔ اللہ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنا نعمت کے زیادتی کا سبب بن جائے گا، اور نعمت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ تو بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، احسان کو احسان کرے تو اس کا بدلہ چکانا چاہیے، یہ انسانیت ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی
تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لائیں. شکر بجا لاؤ گے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائے گا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمارے حصے میں عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تو چنانچہ حضور کی آمد پر دل سے خوشی کا اظہار کریں. نعمت کے ملنے پر ایک دوسرے کے ساتھ جو اظہار مسرت کریں. تو خوشی کے جو معروف طریقے قرآن نے جو بیان فرمائے وہ 4 اور بہت ہو سکتے ہیں. 4 آپ سنیے. پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو انعام ملے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی آپ کے مصیبت میں کام آ جائے تو اس کو کبھی زندگی میں نہ بھولے, زندگی بھر کبھی نہ بھولے, ارے یہ بندہ ہے اس کی وجہ سے میری جان بچی. تو یہ انسانیت ہے. مطلب نکل گیا, بھول گئے, یہ انسانیت نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب علیہ السلام کی قوم اولاد, تم پر اللہ نے جو انعامات اتارے اسے یاد رکھو, یاد کرو. پھر اس امت کو اللہ نے فرمایا, اس امت محمدیہ کو اللہ اعلان فرماتا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کیا فرمایا؟ عرب کے حالات آپ سب جانتے ہیں, ہسٹری, اسلامک ہسٹری جاننا ہم کو ضروری ہے. عرب کے حالات کیا تھے؟ نہ خون محفوظ تھا, جان محفوظ نہیں تھی, مال محفوظ نہیں تھا, عزتیں محفوظ نہیں تھی. جو طاقتور ہوتا کمزور پر قبضہ کر قابض ہو جاتا, کمزور کو دبا دیتا, مال لوٹ لیتا, جان ان کی ختم کر دیتا, جان کے در پہ ہوتا. عرب کے حالات انسانیت نام و نشان کو نہیں تھی, انسانیت دم توڑ نہیں تھی. ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو چنانچہ کیا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ فرماتا یاد کرو اس نعمت کو جس کے یعنی تمہاری حالت یہ تھی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. وہ نعمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی وجہ سے وہ قوم جو صدیوں تلواروں سے یعنی ایک دوسرے کے خون بہایا کرتے تھے, وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے, بھائی بھائی بن گئے. مکے سے جب مدینہ گئے صحابہ اکرام, وہی اوس و خزرج قبیلے والے تھے جو اپنی آپس کی لڑائی صدیوں چلا رہے تھے, 1 سال 2 سال نہیں. یہ گروپ اس گروپ کے آدمی کو مارتا, پھر یہ گروپ اس آدمی کے گروپ کو مارتا, یہ سلسلہ چل رہا تھا صدیوں سے. لیکن حضور نے ایسا ان کے اندر شیر و شکر کی محبت پیدا کر دی, ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. المسلم و اخو المسلم کہہ کر ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا کہ پہلے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے ان کا مشغلہ تھا, لیکن آج دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ کس کی تعلیمات تھے کہ کون اس کا جو محرک تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ایسا ان کے اندر محبت پیدا فرما دی, ایسے اخلاق ان کے اندر پیوست کر دیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. معزز حاضرین اکرام, تو یہاں نعمت کہا گیا, نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کی رحمت اور فضل اس کی نعمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے دوست بن جاتے, شیطان کے پیچھے چلنے والے ہو جاتے. اللہ نے فضل فرما دیا, اللہ نے کرم فرما دیا, اللہ نے رحمت فرما دی کہ تم بچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کر شیطان کے بہکاوے سے بچ گئے. تو عزیزان محترم کیا کرو؟ اللہ فرماتا یاد کرو اس احسان کو, اس نعمت کو. تم تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو نعمت کو یاد کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے. 15 اگست ہم مناتے ہیں, 26 جنوری ہم مناتے ہیں. دشمنوں سے, انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا تو اس دن کو یادگار مناتے ہیں. دشمن سے یعنی وہ قسم پرسی کے عالم سے نکل کر ہمارا دیش, ہمارا ملک آزاد ہو گیا, اس دن کو ہم یادگار منائیں گے. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, نعمت کی, اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. کیا اس نعمت کو ہم بھول جائیں, اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں؟ وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس ذات کو ہم اپنی زندگیوں سے بھلاتے جا رہے ہیں. الا ماشاءاللہ جو اہل عقل ہے, اہل شعور ہے, عاشق رسول ہے, یقیناً اس نعمت کو کبھی نہیں بھلا سکتا. حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو چنانچہ نعمت کے ملنے پر نعمت کو یاد رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہے. تو اللہ نے فرمایا یاد رکھو اس نعمت کو جس کے صدقے میں, جس کے طفیل اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا.
ایک صورت ہو گئی شکرانے کی، ایک صورت ہو گئی یاد رکھنا، نعمت کو یاد رکھنا جو کچھ حضور کی وجہ سے ہم کو ملا. اگر گناتے بیٹھے تو یہ جمعہ بس نہیں ہوتا، زندگیاں ختم ہو جاتی. صحابہ کرام یعنی محدثین اور سیرت نگاروں نے جب حضور کی تعریف لکھنا شروع کی، حضور کی سیرت لکھنا شروع کی، ایسی موٹی موٹی جلدیں 10 یعنی 20 جلدوں میں لکھی. اس کے بعد قلم اٹھا کر کہا ہماری کیا مجال، ہمارے قلم میں کیا طاقت، اس ذات کی تعریف لکھیں جس کی تعریف اللہ بیان کرے، جس کی تعریف اللہ بیان کرے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. عزیزان محترم، حضور کا کہ یعنی شان و شوکت عظمت کا تو یہ عالم ہے، بلندیوں پر عرش پر آپ کا نام ہے. ہم کیا اس تک پہنچ سکے؟ تو حضور کی عظمت اور شان اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو معزز حاضرین اکرام، شکرانے کی پہلی صورت نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی اس کا شکریہ ادا کرے. یعنی میلاد کے ذریعے، محافل کے ذریعے، اسی طرح جو بڑے بڑے کانفرنس کے ذریعے. میلاد کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں بھگانا، چہروں کو بگاڑ لینا، جھنڈوں کو اونچا کرنا، اور پھر جو چیخ و پکار کرنا، اذانوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا، نمازوں کے وقت باہر نعرے لگانا. جاہل لوگ یہ اس کو میلاد سمجھتے ہیں. لیکن میلاد کیا ہے؟ میلاد صحابہ اکرام کی زندگیاں یعنی اس سے بھرپور ہیں. حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، حضور کے اختیارات بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے اخلاق بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرنا، حضور کی ہمدردی بیان کرنا، حضور کی مہربانیاں بیان کرنا، یہ ساری باتیں حضور کا چرچا کرنا، یہ ہے میلاد منانا. تو معزز حاضرین اکرام، ہر سال ہم کہتے ہیں کہ لوگوں اس طرح نہ کریں، لیکن نادان لوگ پھر وہی کام کرتے ہیں. نمازوں کے وقت جو نعرے لگانا، نمازوں کے وقت گاڑیاں بھگانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، برادران وطن جو بیزار ہو جانا، روڈوں کو جام کر دینا، یہ سارے طریقے اسلام کے خلاف ہیں. یہ جائز نہیں، یہ حرام طریقے. کسی مومن کو تکلیف دینا اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. مومن یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ مومن ہے. تو میلاد کا مطلب سمجھیے اور جلوس کا مطلب سمجھیے. صحابہ اکرام بھی جلوس نکالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جب آئے تو یعنی سب بستہ ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے. دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ امت کا ڈسپلن کا یہ حال ہے تو نبی کی عظمت کا کیا حال ہوگا. ڈسپلن ایسا اپنائیں کہ اگر راستے کے ساتھ جا رہے ہو تو لوگوں کے لیے جانے کا راستہ چھوڑیں، اور بالکل کونے کے ساتھ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو میلاد منانا ایسے منائیں. امت مسلمہ دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بن سکتی. مومن کامل دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تو چنانچہ شکرانے کی پہلی صورت ہے کہ جو نعمت ملی اس کا دل میں اس کا یاد رکھیں، نعمت کو نہ بھلائیں. قرآن کی شکرانے کی دوسری صورت قرآن بیان کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو نعمت ملی وہ خود اپنی ذات تک نہ رکھے بلکہ اس کو چرچا کرے، اس کو اور لوگوں تک پھیلائے، اس کو اور لوگوں تک اس کو جو سینڈ کرے، عام کرے اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کے ذریعے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اس کو چرچا کرے بڑے بڑے جلوس کے ذریعے، بڑے بڑے کانفرنس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، نعت کی محافل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے. یعنی اس دن کو یادگار دن منائیں، یادگار اس دن کا چرچا کرے، عام کرے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب رہی نعمت کے ملنے پر اللہ کا یعنی اسے چرچا کرو، عام کرو. پہلی صورت تھی یاد رکھنا. یاد رکھنے میں بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں تھا، دل میں یاد کر لیے. لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ نعمت ملی، اللہ کی طرف سے انعامات ملے، تو اب کیا کرو؟ زبان سے اس کا چرچا کرو، اپنے افعال کے ذریعے اس کا چرچا کرو. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرو اپنے یعنی کوئی بھی آدمی اپنے طریقے سے اپنے گھر پر ایک جھنڈا لگا دیا، ایک لائٹ لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی. یہ ایسی نعمت ہے جو ہر جگہ کام آنے والی ہے. خبر میں، حشر میں، میزان کے مقام پر، پل صراط پر گزر رہے وہاں پر پیاسی امت کے لیے پانی پلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے. ہر جگہ جس ہستی کو یاد رکھا جائے گا وہ ہستی کی آمد پر شکرانے کے جو جائز طریقے اختیار کریں.
معزز حاضرین کرام، دوسری صورت ہے اس کا چرچا کریں، عام کریں، کسی سے نہ ڈرے، اللہ اس کے رسول اجازت دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں۔ پانچوں اذانوں میں اللہ اپنے نبی کا چرچا فرما رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لاکھ لوگ دبانا چاہیں لیکن حضور کا ذکر مٹنے والا نہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، حضور کا چرچا ہر آن بلند ہوتا رہے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی رہے گی۔ تیسری صورت شکرانے کی یہ ہے، دو صورت آپ نے سنی، ایک نعمت کو یاد رکھیں، زندہ قومی کی نشانی ہے، نعمت کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ لوگوں کو بھی سنائیں، یاد کرائیں۔ تیسری صورت شکرانے کی یہ کہ جس دن نعمت ملی اسے عید منا لے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ عید تو دو ہے، ایک جو ہے عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، یہ معنوی اعتبار سے، یعنی معنوی اعتبار سے عید کے معنی عام طور پر کیا لیتے ہیں؟ خوشی کے۔ اس میں نماز کہاں پر ہے؟ نماز نہیں ہے۔ جیسے یعنی عرفے کے دن کو بھی حدیث پاک میں کہا گیا عید کا دن ہے، اب عرفے کی کوئی نماز ہے کیا؟ نہیں ہے نماز، وہ عرفی طور پہ وہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے، عید کا، تو لہذا یہ بھی ایک خوشی، عید بمعنی خوشی، عید بمعنی خوشی، یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس دن خوشی کا اظہار کریں۔ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے، مولا آسمان سے ایک دسترخوان ہمہ قسم کے ڈشز کے ساتھ تو اتار دے، اس اتارنے کے دن کو ہم عید منائیں گے۔ کون منائیں گے؟ لأولنا وآخرنا، ہمارے اول بھی ہمارے آخر بھی، اس دن کو عید منا لیں گے جس دن تو نعمت اتارے گا۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو بہت بہترین رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے کو قرآن نے اپنی جگہ عطا فرمائی، قرآن میں اس کو نقل کر دیا گیا۔ پچھلی قومیں نعمت کے ملنے پر عید مناتے تھے، اور آج بھی جو سنڈے مناتے ہیں، ہالیڈے مناتے ہیں، مقدس دن مناتے ہیں، یہ وہی دن ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے ہمہ قسم کی نعمتیں ملی تھی، میوے اترے تھے، ڈشز اترے تھے۔ چنانچہ اس دن کو خوشی کا دن منائیں۔ ایک طرف جنت کے نعمتیں ہیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک طرف حضور ہے، ایک طرف جو جنت کی نعمتیں، بتائیے کون اعلیٰ ہے؟ ہم پہلے بتا چکے اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چنانچہ پچھلی قومیں اور نبی خود اس دن کو عید منا رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تو نبی کے آنے پر ہم کس قدر خوشی کا اظہار کریں، عید کا یعنی خوشی کا اظہار کریں۔ تو تیسری صورت جو قرآن بیان کرتا ہے نعمت کے ملنے پر عید جیسا ماحول کر دے۔ چوتھی صورت قرآن پاک اعلان کرتا ہے اس دن خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے۔ هو خیر مما یجمعون، اور یہ تمہارا خوش ہونا وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے تم جس کو جمع کرتے ہو۔ انسان کیا جمع کرتا ہے؟ انسان مال جمع کرتا ہے، انسان شہرت جمع کرتا ہے، انسان عہدے جمع کرتا ہے، کرسی ہونا، انسان یعنی اپنے آپ کو پاپولر ہونا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، یہ جو کچھ جمع کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ نیکیاں جمع کرتا ہے، یہ نیکیوں سے بھی بہتر ہے کہ نعمت ملنے پر شکر بجا لائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ تو نعمت کے ملنے کے دن خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہوا خیر مما یجمعون۔ معزز حاضرین اکرام، پھر ایک مرتبہ پھر میں اعادہ کرتا ہوں کہ لوگوں ایسا عمل کرے، لوگ دیکھ کر رشک کرے، آپ پر فخر کرے کہ کیسی امت ہے، کیسے ڈسپلین والی امت ہے۔ اپنے نبی، یہی تو ان کو چرکا لگ رہا ہے، یہود مسلمانوں کے دشمن، عیسائی مسلمانوں کے دشمن، اور نصارہ اسی طرح جو بدھسٹ مسلمانوں کے دشمن، ہنود مسلمانوں کے دشمن۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، ان کے پاس آئیڈیل نہیں ہے۔
ہمارے پاس آئیڈیل ہے، ہمارے پاس ماڈل ہے، ان کے پاس نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن ان کے یعنی سارے طریقے نہیں ملیں گے ان کو. اسی طرح موسیٰ، یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام مقدس ہے لیکن زندگی کے ہر اینگل میں ان کی رہنمائی ان کو نہیں ملتی. اسی طرح بدھسٹ ہے، گوتم بدھ کے سارے طریقے، بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا، 7 دن میں کیا کرنا، 6 مہینے میں کیا کرنا، یعنی اسی طرح نکاح کرے تو کیا کرنا، بڑی عمر والی عورت سے کرے تو کیا کرنا، چھوٹی عمر سے والے سے کیا کرنا. زندگی کے جس اینگل میں آپ دیکھیں گے حضور آئیڈیل نظر آ جائیں گے. تو مسلمانوں کے اندر یہ ہستی اتنی مقدس ہے، تو لہذا مسلمانوں کے اندر ان کو اتنا تعصب ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کرے، ان کے تقدس کو کیسے پامال کرے. آئے دن گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں اور قلم کی آزادی کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے انہی پر منہ پڑتے ہیں. اور سرداران قریش نے بھی بہت کوشش کی، حضور کو مجنو کہا، انہی کے لوگوں نے کہا مجنو ایسے نہیں ہوتے. حضور کو شاعر کہا، پھر انہی کے لوگوں نے کہا شاعر ایسے نہیں ہوتے، ایسا سچا کلام نہیں ہوتا شاعری کا. انہوں نے کہا پاگل کہا، نہ جانے کتنے باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق کہے، لیکن ساری کی ساری باتیں ان کی ادھوری رہی. اللہ کے رسول آگے بڑھتے گئے. حضور علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. مسلمانوں، زندگی کے جس موڑ پر تم ہو، دنیا کی کوئی ہستی تمہیں ایسی مثال نہیں ملے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. کوئی کسی چیز میں ماہر ہوتا، کسی چیز میں بالکل نہیں معلوم ہوتا. کوئی انجینئر ہے تو پائلٹ کے بارے میں جہاز کیسے اڑانا اسے پتہ نہیں چلتا. کوئی پلمبر ہے، چھوٹے مثالیں بھی دیکھ لے تو وہ الیکٹریشین کا کام نہیں کر سکتا. ہر ایک کے اندر ملٹی ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا ہر آدمی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر جس حیثیت سے دیکھ لے، جس شعبے میں دیکھ لے، جس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لے، اللہ کے رسول علیہ السلام کامل اور اکمل نظر آئیں گے، مکمل نظر آئیں گے. تو اسی طرح ہم سے جو دشمنی کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہم خوش نصیب ہیں مسلمانوں، ہمیں ایسا آئیڈیل ملا، ہمیں ایسا لیڈر ملا. لیڈر دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور استاد دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، اور اسی طرح پڑوسی کی حیثیت سے، جس اینگل سے حضور کو دیکھو حضور کامل نظر آئیں گے. تو معزز حاضرین اکرام، حضور کی سیرت پڑھیے، حضور کی زندگی کو پڑھیے، اپنی زندگی اس میں ڈھالتے جائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے عزتوں سے نوازے گا. صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ نہیں تھا، ایک جوڑے سے مدینہ آئے تھے، لیکن اللہ نے دنیا بھر کے لوگوں کی صدارت عطا کر دی، غلبہ عطا کر دیا، لیڈرشپ عطا کر دی. دنیا پر مسلمان چھا گئے. معزز حاضرین اکرام، سبب کیا تھا؟ حضور کے ہر حکم پر قربان ہو جانا، حضور کے حکم پر عمل کرنا، اتباع سنت پر کامل ترین بن جانا. پھر اللہ تعالیٰ فیصلے عطا فرمائے گا. کامیابی آپ کی قدم مقدر آپ کے جو کامیاب بن جائیں گے، اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ، سارا زمانہ آپ کا ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری